الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ذكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. تمام قسم کی تعریف و توصیف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ وہی اللہ تبارک و تعالی ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی مدبر ہے، وہی ہمارا الہ ہے، وہی ہمارا معبود ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالی ہمارا مالک الملک ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی حکومت سے نوازتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی عزت سے نوازتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی ذلیل و خوار بنا دیتا ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تعریف اور اس کی توصیف اور اس کی حمد و ثنا بیان کرے کم ہے۔ بعدہ تمام انبیاء کرام پر درود و سلامتی ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلامتی ہو کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما۔ محترم حاضرین جمعہ، آج اس خطبہ جمعہ میں آپ لوگوں کے سامنے موبائل سے آنکھوں کا زنا، اس سے جو ہے کیسے بچا جائے، کیسے بچے، اس کے تعلق سے جو ہے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کئی سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم بزرگان دین، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے سائے تلے جگہ دے گا، تو اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ تو وہ کئی بار جو ہے یہ حدیث آپ نے جو ہے سنا ہے کہ صحیح البخاری صحیح المسلم کے اندر
یہ حدیث موجود ہے کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سائے کے تلے جگہ دے گا، اس سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے جو ہے انصاف کرنے والا آدمی، اور ایک نوجوان جس کی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارا ہو، اور ایک وہ آدمی جو مسجد سے جڑا ہوا ہو، یعنی مسجد سے لگا ہوا ہو، اور وہ آدمی جو اللہ رب العالمین کے ڈر سے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبت سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہو۔ اور اسی طریقے سے 5واں وہ آدمی ہے کہ وَرَجُلٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ وَرَجُلٌ ذَاتُهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ قَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، کہ ایسا آدمی کہ کوئی عورت حسین اور جمیل اور خوبصورت بڑے خاندان والی معزز گھرانے والی عورت بدکاری کے لیے بلاتی ہے، برے کام کے لیے بلاتی ہے، انی اخاف اللہ، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ تو آئیے آج اس کے تعلق سے جو ہے وَرَجُلٌ ذَاتُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ قَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، تو اس میں جو ہے اس کے تعلق سے انشاءاللہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ وہ آدمی جو حسین اور خوبصورت بڑے خاندان والی اور معزز گھرانے والی عورت برائی کے لیے بلاتی ہے، جناکاری کے لیے بلاتی ہے، بدکاری کے لیے بلاتی ہے، برے کام کرنے پر آمادہ کرتی ہے، تو وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو لہذا یہاں پر میں آپ لوگوں کے سامنے 2 باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں ذات و منصب کے تعلق سے، یعنی ایک وہ آدمی ہے جو ایک حسین عورت، خوبصورت عورت اور بڑے گھرانے والی عورت، معزز گھرانے والی عورت وہ برائی کے لیے بلاتا ہے، تو بلاتی ہے، برائی کے لیے بلاتی ہے، اور اس کام کو انجام دینے میں، اس کام کو کرنے میں سہولت بھی ہے، سہولت رہنے کے باوجود مالدار والی ہے، حسین ہے، خوبصورت ہے، اور کوئی اس کام کو کرنے والا کام کرنے کو جو ہے کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، تو ایسے وقت میں جو ہے کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اس کام کو نہیں کروں گا۔ اگر کوئی آدمی جو ہے یا اس وجہ سے جو ہے اس کام سے باز آ جاتا ہے کہ اگر میں اس کام کو کروں گا، یعنی جناکاری کو کر لوں گا، تو معاشرے میں میرا نام بدنام ہو جائے گا، خاندان میں میرا نام بدنام ہو جائے گا، اور خاندان کے لوگ مجھے جو ہے تانے دیں گے، اس وجہ سے جو وہ آدمی اس جناکاری سے، اس بدکاری سے باز رہتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے معاشرے میں جو ہے میرا منہ جو ہے کالا ہو جائے گا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ آدمی بچتا ہے، تو وہ جو ہے انی اخاف اللہ کے زمرے میں نہیں آتا ہے۔ وہ جو ہے وہ آدمی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے نہیں بچ رہا ہے، بلکہ وہ خاندان والے اس کو تانا دیں گے، بلکہ لوگ جو ہے اس کو برا آدمی کہیں گے، لوگ جو ہے اس کو کیا ہے بدکار آدمی کہیں گے، اس وجہ سے وہ آدمی دور رہ رہا ہے، اور ایک بازاری عورت ہے۔ تو لہٰذا میرے محترم دوستو، وہ جو ہے آدمی جو ہے یہ اگر ہم اس کے ساتھ کام کریں گے تو یہ معاشرے میں ہماری بدنام ہو جائے گی، تو اس وجہ سے دور رہتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ جو ہے خاندانی بدنامی کی وجہ سے یا اپنے آپ کی بدنامی کی وجہ سے وہ دور رہ رہا ہے۔ تو ایسے آدمی کو جو ہے نہ آخرت میں جو ہے اس کے لیے کامیابی ہے، بلکہ نہ دنیا کے اندر کامیابی ہے، بلکہ اس آدمی کے لیے کامیابی ہے جو معزز گھرانے والی، بڑے خاندان والی، بڑے حسین و جمیل والی، بڑے مالدار والی عورت جو ہے وہ برائی کے لیے بلاتی ہے، اور جبکہ اس کام کو کرنے کے اندر جو ہے کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہے، اس کام کو آرام کے ساتھ انجام دے سکتا ہے، تو ایسے وقت میں وہ کہتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اللہ کے رضا کے لیے میں اس کام کو نہیں کرتا، تو ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے سائے کے تلے میں جگہ دے گا۔ قیامت کے دن کیا حشر ہوگا، نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، وہاں کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، تو جو ایسے آدمی کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سائے کے تلے میں جگہ دے گا۔ تو لہذا میرے محترم دوستو، اس کے سلسلے میں کئی مثالیں موجود ہیں، کئی واقعات موجود ہیں، تو ان میں سے لیجئے ہمارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے، اور جو ہے بڑے جو ہے یہ نبی گزرے ہمارے یوسف علیہ السلام، تو لہٰذا یوسف علیہ السلام کو زلیخا یعنی وزیر کی بیوی زلیخا نے جو ہے برائی کے لیے آمادہ کیا، حالانکہ وہ حسین تھی، خوبصورت تھی، اور یوسف علیہ السلام بھی جو ہے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ جو ہے اگر کوئی جو ہے میرے محترم دوستو اگر سیب پھل کاٹتے یہاں تک کہ جو انگلیاں کاٹ لیتے تھے، اتنا جو ہے خوبصورت تھی یوسف علیہ السلام، تو لہٰذا زلیخا وزیر کی بیوی جو ہے زلیخا نے جو ہے برائی کے لیے بلائی، حالانکہ جو ہے زلیخا کے دربار کے اندر کوئی موجود نہیں تھا، اور بہت سارے دروازے تھے، اور جو ہے بہت سارے دروازے تھے، اس کام کو جو یوسف علیہ السلام آرام کے ساتھ آسانی سے جو ہے اس کام کو انجام دے سکتے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہاں سے نکلنا جو ہے وہاں سے نکلنے کے واسطے تیار ہو گئے، اس کام کو پھنسنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام جو ہے
نکلے اور جو ہے اس کام کو نہ کرنا نہیں کیے، بلکہ جو ہے وہاں سے نکل گئے، زلیخا کے پاس سے جو ہے نکل گئے، اور آگے چل کر جو ہے ان کے اوپر ایسی مصیبتیں آئی کہ انہوں نے جو ہے جیل خانے کے اندر جانا پسند کر لیا۔ اس کام کو یعنی جناح کاری سے بچنے کے لیے جیل خانے کے اندر رہنا پسند کر لیا، لیکن جناح کاری کو کرنا پسند نہیں کیا۔ میرے محترم دوستو، یوسف علیہ السلام کئی دنوں تک جو ہے جیل خانے کے اندر رہی۔ یہ بڑا واقعہ ہے، آپ لوگوں نے جو ہے سنا ہوگا یوسف علیہ السلام کا۔ تو لہذا اور اسی طریقے سے میرے محترم دوستو اور بھی کئی مثالیں ہیں۔ انسان جو ہے گناہ کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، یا جس گناہ کے قریب میں جا رہا ہوں اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ گناہ کرنے سے پہلے یہ انسان یہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، یا میں جس گناہ کے قریب جا رہا ہوں اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو میرے محترم دوستو، عبد الرؤف جنڈا نگری یہ جو ہے انہوں نے کتاب لکھا، صاحب ایمان و عمل جو ہے کتاب لکھے، اس میں جو ہے عبد الرؤف جنڈا نگری انہوں نے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ ایک کتاب ہے ایمان و عمل، ایک کتاب ہے، اور اس کے لکھنے والے کون ہے؟ عبد الرؤف جنڈا نگری۔ تو انہوں نے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ لکھے ہیں کہ یہ جو ہے کپڑے کا بزنس کرتے تھے۔ کس کا بزنس کرتے تھے؟ کپڑے کا بزنس کرتے تھے، کپڑے کی تجارت کرتے تھے، اور کپڑے کی گنٹری لے کر جو ہے سر پر رکھے ہوئے گلیوں میں گھومتے تھے اور اپنے کپڑوں کی تجارت کرتے تھے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو لہذا وہ جو ہے گھومتے ہوئے جو ہے کپڑوں کا تجارت کرتے ہوئے گلی کے اندر سے گزرے، وہاں ایک بیوہ عورت تھی، حسین اور خوبصورت اور جمیل عورت تھی، اور اس کو جو ہے معلوم پڑا کہ ایک نوجوان اور خوبصورت نوجوان آدمی جو ہے کپڑوں کا تجارت کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ تو لہٰذا اس آدمی کو بلائی، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو بلائی، اور جو ہے اس کے پاس جو ہے کپڑے دیکھنے لگی اور محبت کی باتیں کرنے لگی، اور اس کو جو ہے جال میں پھنسانے کی کوشش کرنے لگی، اپنی محبت کے جال میں جو ہے پھنسانے کی کوشش کرنے لگی، اور ایسے باتیں کرنے لگی کہ وہ انسان جو ہے گناہوں میں ملوث ہو جائے۔ تو لہٰذا ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو ہے سمجھ گئے کہ یہ عورت جو ہے مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو لہٰذا ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اس عورت کو سمجھایا، اور اس عورت کو سمجھانے کے باوجود بھی جو ہے وہ نہیں سمجھ رہی تھی، اور پھر اس کے وعیدوں کے بارے میں، یعنی جناح کاری کے وعید کے بارے میں جو ہے اس کے بارے میں بتایا، پھر بھی جو ہے وہ عورت نہیں مانی۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو الہام کیا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ سوچا، یہ بہانہ کیا کہ مجھے پیخانہ آیا ہے، مجھے جو ہے پیخانہ آیا ہے، لہٰذا پیخانے کے بہانے سے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو ہے چلے گئے، گھنٹری وہیں پہ رکھ دیے، اور جو ہے جا کر گندی نالی میں جو ہے، گندی نالی تھی اور جہاں پانی آتا تھا نیچے گندگی رہتی تھی، اور اس گندگی کو نالی میں کسی گندگی کو لے کر اپنے جسم کے اوپر لگا لیتی۔ اللہ اکبر! دیکھیے کتنا ڈر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈر کی وجہ سے، گناہ کو کام کے بچنے کی وجہ سے جو ہے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اس کام کو بچنے کے لیے، اس کام سے جو ہے بچنے کے واسطے ایک گندی نالی میں جاتے ہیں، اور کچھ وہاں پیخانہ اور کچھ گندگی جو ہے اپنے جسم کے اوپر لگا لیتے ہیں، اور لگا کر جو اس عورت کے پاس آتے ہیں۔ اس عورت کے پاس آنے کے بعد وہ عورت جو ہے کراہیت محسوس کرنے لگی اور بدبو آنے لگی۔ تو لہٰذا کوئی بھی یہ عورت نہیں چاہتی کہ اس کے ساتھ غلط کام کرے، لہٰذا ایسے برے آدمی کے ساتھ یعنی کراہیت کو دیکھ کر جو ہے وہ ناپسند کرنے لگی۔ اور اس کے بعد جو ہے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اللہ کا شکر ادا کرتے اس گھنٹری کو لے کر جو ہے بھاگ گئے، نکل گئے۔ تو لہٰذا دیکھیے میرے محترم دوستو، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ان کا ڈر جو ہے، جن کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے، اس ڈر کی وجہ سے جو ہے وہ حسین تھی، بیوہ عورت تھی، مالدار عورت تھی، تو لہٰذا اس کام کو انجام نہ دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے جو ہے وہاں سے نکل گئے، اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس گناہ سے بچا لیا۔ تو لہٰذا بتانے کا مقصد یہ ہے میرے محترم دوستو، انسان کے اندر نفسانی خواہشات ہوتے ہیں، ان نفسانی خواہشات کو ترک کرنا ہے، اور جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے حلال چیزیں استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، حلال چیزیں جو ہے کھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے، وہیں اپنے نفس کو بھی جو ہے حلال کو یعنی حلال چیزوں پر جو ابھارنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا۔ اپنے نفس کی جو بھوک ہے وہ حلال ہے، یعنی حلال چیزوں کو استعمال کرنا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے حرام کھانے کو منع کیا ہے، حلال چیزیں کھاؤ، محنت کر کے کھاؤ اور حرام چیزوں سے بچو، ویسا نفس کا بھوک جو ہے ہمیں جو ہے اپنی حلال اپنی بیویوں کے پاس جو ہے اپنی بیویوں کو جو ہے استعمال کرے اور جناح کاری سے اور برائی سے بچتے رہے۔ تو لہٰذا میرے محترم دوستو اور بھی کئی مثالیں ہیں جنہیں مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ہے مکہ سے پہلے، جب مکہ ہجرت نہیں ہوا تھا اس وقت سے پہلے یہ جو ہے عشق و معشوق کے اندر جو ہے ملوث تھے اور ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو ہے جب مکہ سے مدینے کی طرف لوگ ہجرت کر کے آئے
تو ان میں سے مرثد بن ابی مرثد جو ہے مدینے کی طرف ہجرت کر کے آئے تھے. اس سے پہلے ان کا جو ہے ایک عورت سے عشق ہوا تھا. تو لہٰذا میرے محترم دوستو وہ طاقتور تھے, پہلوان تھے, اور مکہ کے اندر بہت سارے ایمان والے بندے جو ہے وہاں قید ہو چکے تھے, یعنی قید میں تھے, اور جیل خانے کے اندر ان کو مشرکین مکہ کے نوجوانوں نے جو ہے ان کو قید کر کے رکھا تھا. تو لہٰذا مرثد بن ابی مرثد نے یہ سوچا کہ میں جو ہے ان نوجوانوں کو جو ہے چھڑا کر جو ہے مکے سے مدینے کی طرف لے کر آؤں. تو اس نیت سے جو ہے انہوں نے پھر مکہ چلے گئے, اور جانے کے بعد جو ہے اچانک اسی عورت سے جو ہے اس کا ملاقات ہوتی ہے, اور وہ سمجھ جب وہ دیکھ لیتے ہیں تو دیکھنے کے بعد وہ عورت کہتی ہے کہ اہلا و سہلا و مرحبا, اے مرثد تم بہت دنوں کے بعد آئے, چلو آج ہم اپنی ایک رات گزار دیں گے, آج ایک رات ہم گزار دیں گے. تو لہٰذا مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد سے وہ جو ہے اسلام لائے تھے. انہوں نے کہا کہ دیکھو میں اب مسلمان ہو چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کو, اس گناہ کے کام کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے, میں اس کام کے نزدیک نہیں جاؤں گا, اور لہٰذا میں اس وجہ سے یہاں آیا ہوں کہ کئی نوجوان ساتھی جو ہے یہاں پر قید خانے کے اندر جو ہے پھنسے ہوئے ہیں, تو لہٰذا میں ان کو چھڑا کر لے جانے کے واسطے آیا ہوں. تو لہٰذا اس عورت کو انہوں نے سمجھایا اور کہا کہ میں اس کام کو انجام نہیں دے سکتا, اس کام کو نہیں کروں گا. تو لہٰذا میرے محترم دوستو اس عورت نے کہا کہ اگر اس کام کو انجام نہیں دو گے تو میں جو ہے مکہ کے اندر جو شور مچا دوں گی, اور جو تمہیں الزام لگا دوں گی, اور تمہیں جو ہے تمہارے کو جو یہاں قید کر دوں گی. تو لہٰذا وہ عورت جو ہے ایک دم چلانے لگی اور کہنے لگی کہ ایک جو ہے مدینے سے ایک مسلمان آیا ہوا ہے اور میرے ساتھ میرے پر جو ہے غلط نظر ڈال رہا ہے, اور یہاں کے لوگوں کو جو ہے قید میں جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان لوگوں کو چھڑا کر لے جانے کے واسطے آیا ہوا ہے. تو لہٰذا آئیے اس کو بھی جو ہے قید کر لیجیے. اس وجہ سے وہ جو ہے وہ عورت چلانے لگی. تو لہٰذا کفار مشرکین کے چند نوجوان جو ہے بھاگتے ہوئے آئے اور ان کو پکڑنے کی کوشش کی, اور یہ بھی جو ہے مرثد بن ابی مرثد جو ہے یہ بھاگ کر چلے گئے, اور ایک پہاڑ کے ایک بڑا پہاڑ تھا اور اس پہاڑ میں غار تھا, وہاں جا کر چھپ گئے. اور یہ نوجوان جو کفار مشرکین میں سے چند نوجوان تھے اور ان کے پیچھے جو ہے بھاگنے لگے, اور یہاں تک کہ جو ان کے قریب پہنچ گئے. اس کے قریب وہ صحابی جو ہے مرثد بن ابی مرثد جہاں ایک پہاڑ کے غار میں جو چھپے ہوئے تھے ان کے قریب پہنچ گئے, اور یہاں تک کہ پہاڑ کے اوپر ٹھہر کر جو ہے پیشاب بھی کرتے ہیں, استنجا بھی کرتے ہیں, اور مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے پیشاب کے چھینٹے کو محسوس کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی اور ان کے اوپر پردہ ڈال دیا, اور نوجوان جو ہے ان کو معلوم تھا کہ یہاں پر کہیں پہ یہاں جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں. تو لہٰذا وہ جو ہے واپس چلے گئے. واپس چلنے کے بعد جو ہے پھر مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے پھر مکہ چلے گئے, اور جتنے لوگ جو ہے مسلمان مومن لوگ جو قید تھے ان کا اتنے وزندار تھے تو ان کو جو ہے اٹھا کر مدینے کی طرف لائے, اور لا کر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا جو ہے واقعہ پورا جو ہے جو ماجرا ہوا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سنانے لگے, اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان نہیں لانے سے پہلے ایک عورت کے ساتھ میں عشق کیا کرتا تھا, تو لہٰذا میرے محترم لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لا چکا ہوں, تو لہٰذا آپ مجھے جو اس سے نکاح کرا دیجئے. تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خاموش رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں ایک وحی کو نازل کیا, الزانیۃ لا ینکح الا الزانی, کہ کوئی زانی مرد کوئی جو ہے زانی عورت یا مشرکہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتا. اس آیت کا مفہوم یہ ہے کوئی زانی مرد زانیہ عورت سے مشرکہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتا, اور کوئی مومن مرد زانیہ عورت سے اور زانیہ عورت سے مشرکہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتا. تو لہٰذا مومن مرد ہی نکاح کر سکتا ہے. اور جو ہے میرے محترم دوستو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کے بارے میں وہی نازل کر دیا. تو لہٰذا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ زنا کاری بہت بڑا جرم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو ہے یہ کالا کرنے والا عمل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دنیا کے اندر بھی جو ہے ہمارے لیے رسوائی ہے, کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بھی رسوائی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جو ہے نہ بات کرے گا نہ نظر رحمت سے دیکھے گا, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. ایک الشیخ زانی, یعنی بوڑھا زناکار, یعنی بوڑھا مرد جو زنا کرنے والا ہے, یعنی بوڑھا ہونے کے باوجود بھی اسے غیر محرم عورت کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے اور زناکاری کرتا ہے. ایسے آدمی کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ رب العالمین نہ بات کرے گا بلکہ اس کو دردناک عذاب دے گا. اور ایک آدمی جو ہے جھوٹا بادشاہ جو جھوٹ بول کر حکومت چلاتا ہے, ایسے آدمی کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن دردناک عذاب دے گا. اور ایک متکبر انسان, گھمنڈ کرنے والا انسان, گھمنڈ کرنے والا فقیر, تکبر فقیر جو ہے
तकब्बुर का अकड़ अकड़ कर जमीन पर चलने वाले को भी अल्लाह तबारक व तआला पसंद नहीं करते। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे आदमी को भी जो है बात नहीं करते, बल्कि दर्दनाक अज़ाब अल्लाह तबारक व तआला देंगे। तो बहरहाल बताने का मकसद ये मेरे मोहतरम दोस्तों, जिनाहकारी एक बहुत बड़ा जुर्म है, हम इसके करीब नहीं जाना चाहिए और इससे बचने की कोशिश करना चाहिए। मेरे मोहतरम दोस्तों, आजकल नौजवान साथी जो है मोबाइल देखते हैं, मोबाइल से जो है अपने नफ्स को, मोबाइल जो है गलत चीजें देखने की वजह से मेरे मोहतरम दोस्तों इंसान जो है, इंसान का जो नफ्स है जिसे नफ्स अम्मारा कहते हैं, वो नफ्स जो है बुराई के काम पर उभारता है। तो लिहाजा ऐसी चीजें देखना चाहिए जो हमें देखने के काबिल हो, ऐसी चीजें ना देखे जो देखने के काबिल ना हो। तो लिहाजा मेरे मोहतरम दोस्तों बताने का मकसद ये है कि इंसान जो है गुनाहों से बचता है, तो इंसान जो गुनाहों से बचता है तो अल्लाह तबारक व तआला जो है उसकी दुनियावी परेशानियों को दूर कर देता है और आखिरत की परेशानियों से दूर कर देता है। और अल्लाह तबारक व तआला उसको जो है, जो इंसान गुनाहों से बचता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको मुस्तजाब दावत, यानी मुस्तजाब दावत बोले तो उसकी दुआ अल्लाह तबारक व तआला कबूल कर लेते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत उसके लिए नाजिल हो जाती है। और इतना ही नहीं, अल्लाह तबारक व तआला उसकी तौबा को कबूल फरमा लेते हैं जो इंसान गुनाहों से बचता है। तो लिहाजा आइए मैं छोटा वाक़या बताकर जो है मैं खुतबे को इंशाअल्लाह खत्म कर दूंगा। 3 आदमी थे जो बारिश की वजह से पिछले जमाने के अंदर, हदीस के अंदर आता है, सहीहुल बुखारी में एक हदीस है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इस हदीस के रावी बयान करने वाले हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं। वो बयान करती हैं कि पिछले जमाने में 3 आदमी थे, पिछले जमाने में जो है 3 आदमी थे और बारिश की वजह से एक गार के अंदर छुप गए। बारिश की वजह से जो है पहाड़ में गार था और गार में छुप गए, ऊपर पत्थर था और वो छुपने के बाद वो पत्थर आकर जो गार के मुंह को बैठ गया। तो 3 आदमी जो फंसे हुए थे, जिन्होंने मशवरा किया अब हम फंस गए, अब हम फंस गए, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो तीनों में से कोई आदमी अगर अल्लाह तबारक व तआला को रजा करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए कोई एक ऐसा अमल किया है तो नेक अमाल के वसीले से अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए। इसकी वजह से, तुम्हारी दुआ की वजह से अल्लाह तबारक व तआला इस मुसीबत को हटा दे। हम मुसीबत में फंसे हुए, गार के अंदर बैठे हुए हैं और ऊपर से पत्थर आकर बैठ गया है, अब कोई हटाने वाला नहीं है। तो उनमें से एक आदमी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता है और कहता है, ऐ अल्लाह तू जानता है, ऐ अल्लाह तू जानता है कि मेरे बूढ़े माँ बाप थे, मैं डेली जो है बकरियों को चराया करता था और जो है शाम में आकर बकरियों का दूध धोकर अपने माँ बाप को पिलाया करता था और उसके बाद मेरे बच्चों को भी दूध पिलाया करता था। एक दिन ऐसा हुआ, क्या कह रहा है अल्लाह तबारक व तआला से कह रहा है कि एक दिन ऐसा हुआ कि मैं दूर चला गया, बकरियां चलाते चराते मैं दूर चला गया और आने में मुझे ताखीर हो गई और मेरे माँ बाप जो है सो गए थे और मैंने बकरियों को बांधा और दूध धोया और मैं बकरियों का जो है दूध लेकर अपने माँ बाप के सिराने पर ठहरा रहा। और यहाँ तक कि मेरे छोटे छोटे बच्चे थे और मेरे पैरों में पड़कर के बिलक रहे थे भूख की वजह से, लेकिन मेरे बच्चों को मैं दूध पिलाना पसंद नहीं किया जब तक कि मेरे माँ बाप दूध ना पिए। तो लिहाजा मैंने उस दूध को जो है सुबह होने तक जो है ठहरा रहा, यहाँ तक कि मेरे माँ बाप उठे, मैंने मेरे माँ बाप को दूध पिलाया, उसके बाद मेरे बच्चों को दूध पिलाया। अय अल्लाह, अगर तू ये काम मैंने तेरी रजा के लिए किया है तो इस मुसीबत से हमें हटा दे, इस पत्थर को अल्लाह तू हटा दे। तो लिहाजा पत्थर थोड़ा हट गया और रोशनी नजर आने लगी। फिर एक आदमी दुआ करता है, दूसरा आदमी दुआ करता है, अल्लाह मैं जो है मेरी चचाजाद बहन पर आशिक था और मेरी चचाजाद बहन मेरे बुराई के काम पर आमादा नहीं थी, बुराई के काम पर जो है लब्बैक नहीं कह रही थी। तो लिहाजा कुछ मजबूरी की वजह से उसे मजबूरी आई, उसके बहन को जो है मजबूरी आई, मजबूरी की वजह से उसने मेरे पास कुछ पैसे मांगने के लिए आई। मैंने जो है उसको जब पैसे मांगने के लिए आई तो मैंने जो है बुराई का काम को करने के लिए जो है मैंने उस बात को तय करके कुछ पैसे दे दिया, कुछ दीनार जो है दे दिया। जब वक्त मुकर्ररा पर उस काम को अंजाम देने के लिए आई, मैंने यहाँ तक कि उसके दोनों टांग पर बैठ गया उस काम को करने के लिए। उस लड़की ने कहा, इत्तक़िल्लाह या वलद, ऐ लड़के तू अल्लाह तबारक व तआला से डर। इतना लड़की कहने के बाद मेरे दिल के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हुआ, मुझे डर आया है अल्लाह, मैंने तेरे डर की वजह से उस काम से हट गया और जो मैंने अशरफिया दी थी, मैंने जो पैसे दिए थे, मैंने जो दीनार दिए थे, ऐ अल्लाह मैं तेरे वास्ते उस दीनार को दे दिया। ऐ अल्लाह, अगर ये काम मैंने तुझे राजी करने के वास्ते किया हो तो इस पत्थर को और हटा दे। तो लिहाजा पत्थर और थोड़ा हट गया और अभी नहीं जा सकते थे, तीनों आदमी जो है गार में फंसे हुए थे, बाहर नहीं जा सकते थे। और एक आदमी था और उसने दुआ की, ऐ अल्लाह तू जानता है, ऐ अल्लाह तू जानने वाला है, मेरे पास बहुत सारे मजदूर थे और मैंने सारे लोगों की मजदूरी दे दी। एक मजदूर आदमी था और वो मजदूरी जो है मेरे पास छोड़कर चला गया था। मैंने उसी पैसे से जो है बहुत सारा कारोबार किया, यहाँ तक कि बकरियां जमा हो गए और बहुत सारा सामान जो है उसी पैसे से मैंने ज्यादा किया। जब वो कई दिनों के पास है अल्लाह, वो मेरे पास आया और आकर कहने लगा, ऐ अल्लाह के बंदे, मेरी मजदूरी मैंने तेरे पास छोड़ा था, ऐ अल्लाह के बंदे मेरी मजदूरी मुझे वापस दे दी। तो लिहाजा मैंने कहा
وہ بندہ اللہ سے کہتا ہے اللہ میں نے اس سے کہا کہ یہ سب تیرے بکریاں ہیں، یہ سب تیرے سامان ہیں، تو نے جو پیسہ چھوڑا تھا میں نے اس پیسے سے جو ہے زیادہ کیا ہوں، یہ سب تیرے ہیں، لے کر چلا جا۔ اور وہ بندہ کہنے لگا کیا تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ نہیں نہیں، یہ تیرے پیسوں سے میں نے جو ہے یہ سب زیادہ کیا ہوں، تو لہٰذا چلا جا۔ تو لہٰذا وہ لے کر بندہ چلا گیا۔ اے اللہ میں نے تیری رضا کے لیے کام کیا ہوں، تو لہٰذا اللہ تو ہمیں اس مصیبت سے دور کر دے۔ تو لہٰذا میرے محترم دوستو وہ پتھر اور ہٹ گیا اور تینوں جو ہے صحیح سلامتی کے ساتھ اس غار سے نکل گئے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ڈر کر جو ہے اس نے اس کام سے بچا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ڈر کر جو ہے والدین کی خدمت کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ڈر کر جو ہے اس نے اس کی مزدوری کو واپس کر دیا۔ تو ایسے لوگ جو ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ تو لہٰذا میرے محترم دوستو ہمیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے دل کے اندر جو ہے پیدا کریں گے، اور برائی سے بچیں گے اور گناہ کے کام سے بچیں گے، اور جو ہم نے گناہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا میرے محترم دوستو جناح سے جو ہے بچنے کا سبب یہ ہے کہ آج کل نوجوان ساتھی جناح کاری کے اندر اس لیے ملوث ہوتے ہیں کہ ماں باپ اپنے اولاد کی شادی تاخیر سے کرتے ہیں۔ ماں باپ اپنے اولاد کی شادی جو ہے جب بالغ ہو جاتا ہے تو بچہ، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمارا بیٹا چھوٹا ہے کمانے میں لگ جائے، اپنے پیر پر ٹھہر جائے گا تو ہم اس کو شادی بنا دیں گے، تب تک بیٹا جو ہے برائی کے اندر ملوث ہو جاتا ہے۔ تو جناح کاری میں ملوث ہونے کا سبب یہ ہے کہ ماں باپ اپنے اولاد کو جو ہے جلدی شادی کرا دے تاکہ وہ جو ہے بدکاری سے برے کاموں سے بچ جائے۔ تو لہٰذا میرے محترم دوستو یہی چند باتیں تھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے بتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بدکاری سے گناہوں سے بچائے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ مومنو کہ تم اپنے نگاہوں کو نیچا رکھو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہترین ہے۔ مومنہ مردوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے پردے کے اندر رہو، تم جو ہے برائی سے بچ جاؤ گے۔ تو لہٰذا میرے محترم دوست ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے اور اپنے نگاہوں کو جو ہے نیچا رکھنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خطاؤں کو، ہمارے لغزشوں کو اللہ رب العالمین معاف فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو ہمیں سے پریشان حال ہے اللہ ان پریشانی کو دور عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں بیماری کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمیں سے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اللہ تو انہیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں سے جو بیمار ہیں بیماری کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں سے جو بہت سارے حضرات دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اے اللہ تو ان کی مغفرت عطا فرما۔ اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ان کو قبر کے اندر نور بھر دے۔ اے اللہ ان کے قبر کے اندر جو منکر اور نکیر کے سوالات کے جوابات کو آسان فرما دے۔ اے اللہ ان کو سکون اور راحت عطا فرما۔ اے اللہ ان کے قبر کے اندر جو جنت کی کھڑکی کھول دے اور جہنم کی آگ سے بچا لے، قبر کے آگ سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارے نوجوان ساتھیوں کو اللہ نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر رکھے ایمان و اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، اور جب ہمیں موت آئے تو ایمان و اسلام کی حالت میں موت آئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔